السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ محترم ناظرین، انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی مال و دولت، اس کی پراپرٹی، اس کا عہدہ و منصب، اس کی شان و شوکت نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل سرمایہ اس کا دل ہے، جہاں ایمان بستا ہے، تقوی جنم لیتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس دل پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ دل کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ یہ بہت زیادہ الٹتا پلٹتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ تلون پایا جاتا ہے، بہت زیادہ الٹ پھیر پایا جاتا ہے، کبھی اس کی طرف تو کبھی اس کی طرف، کبھی نیکی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی بدی کی طرف تو کبھی کسی اور طرف۔ انسان کا دل کب، کس وقت، کہاں، کس کی طرف مائل ہو جائے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، آپ گئے پہلے فریق کے پاس، اس سے پوچھ بیٹھے میرے بھائی آپ کس بات پر لڑ رہے تھے، معاملہ کیا ہے؟ وہ سامنے والے کو غلط ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دیتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے یوں مارا، اس نے وہ کہا۔ الغرض سامنے والے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، سامنے والے کو دلیل کرنے کے لیے اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے سامنے والا طرح طرح کی دلیلیں دیتا ہے۔ آدمی جب اس کی دلیلوں کو سنتا ہے تو کہتا ہے دل میں کہ بیچارہ یہ حق پر ہے، سامنے والا ظالم ہے۔ پھر جب اس کے پاس سے اٹھ کر کے دوسرے فریق کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بھائی کس بات پر آپ جھگڑا کر رہے تھے؟ وہ بھی سامنے والے کو غلط ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے اس کے اوپر الزامات رکھتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، اس نے یوں کہا، اس نے یوں مارا۔ طرح طرح کی دلیلیں دے کر کے سامنے والے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، غلط ثابت کرتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتا ہے۔ اب انسان اس کی دلیلوں کو سنتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا دل ہے، کبھی ان کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ما سمی القلب الا من تقلبہ، دل کا نام دل اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر انقلاب بہت پایا جاتا ہے، الٹ پھیر بہت پایا جاتا ہے۔ کب، کہاں، کس کی طرف مائل ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیو۔ اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے پلٹنے کی کیفیت کو حدیث پاک میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت مقداد بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا استجمعت غلیانا۔ اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا دل ایسے الٹتا پلٹتا ہے، ایسے الٹتا پلٹتا ہے، اتنا زیادہ الٹتا پلٹتا ہے جیسے ہانڈی کے اندر کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے۔ ہانڈی کے اندر کوئی پانی اگر ابل رہا ہے، اس کے اندر آپ کوئی چیز ڈال دیجئے، مثال کے طور پر ایک چاول کا ایک دانہ ڈال دیجئے، دیکھیے کس طرح سے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی نیکی کی طرف، کبھی بدی کی طرف، کبھی ان کی طرف، کبھی ان کی طرف انسان کا دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا مثل القلب کمثل ریشۃ بارض فلا تقلبها الریاح بظہر البطن، کہ انسان کے دل کی مثال، یعنی انسان کا دل کس طرح سے الٹتا پلٹتا ہے، اس کی مثال مرغی کے پر کے مانند ہے۔ اور مرغی کا پر کہاں ہو؟ کسی صحرا میں ہو، بیابان میں ہو، جہاں پر تیز تند آندھیاں آئی ہوئی ہوں۔ اب بھلا بتائیے اگر مرغی کا پر ہلکا پھلکا کسی صحرا اور بڑا بیابان میں ہو اور تیز تند آندھیاں آئیں تو کس طرح سے اس مرغی کے پر کو اوپر نیچے دائیں بائیں ادھر ادھر پوری وادی کے اندر اڑائے پھریں گی؟ ذرا آدمی تصور کرے۔ تو اسی طرح سے انسان کا دل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی نیکی کی طرف، کبھی بدی کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہاں دل کی ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے کاموں میں ثابت قدم رکھ، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی پاک دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفوسنا تقواہا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو تو نور عطا فرما، اللہم نقی قلبی من الخطایا، اے اللہ تو میرے دل کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اس قسم کی دعائیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے یا گھر سے باہر جاتے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں ایک دعا اکثر و بیشتر پڑھتی ہوئی سنی، دعا کرتے ہوئے۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا معاملہ ہے کہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں؟ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ تمہیں کیا معلوم، پوری انسانیت کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس طرح سے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے، ڈر خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے دل کو پلٹ نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے اطاعت کے کاموں پر ثابت قدم رکھ۔ میں یہ دعا اللہ سے کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دلوں کی ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کے کاموں پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔